الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يحضرن مصلانا، أو كما قال عليه السلام. بھائی جو حضرات نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور پیچھے کی صفوں میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے جہاں تک آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہے پہلے اس کو مکمل فرمائیں، اور جو حضرات ابھی نمازوں سے فارغ نہیں ہو سکے ہیں انشاءاللہ بعد میں ان کے لیے نمازوں کے لیے وقت دیا جائے گا. اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ہزارہ نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں اہم نعمت ہم کو اسلام کا کلمہ عطا فرمایا ہے. اور یہ کلمے کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی صحیح طور پر کلمے والا باقی رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی رکھے گا، اور جب دنیا میں کوئی صحیح طور پر کلمے والا نہیں رہے گا تو پھر دنیا بھی ختم کر دی جائے گی. اسی کا نام قیامت ہوگا. اور یہ وضاحت آئی ہے حدیث میں کہ قیامت کفار و فجار ہی پر آئے گی، کوئی مسلمان دنیا میں اس وقت باقی نہیں رہے گا. اس لحاظ سے اس بڑی نعمت کو اللہ نے ہم کو دیا ہے، جس پر ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم. اس نعمتوں میں سے ایک نعمت عبادت کرنے کے مواقع میں اللہ نے قربانی والی عبادت بھی ہم پر واجب کی ہے. جہاں روز بدوقتہ نمازیں فرض فرمائی ہیں، سال میں روزے رکھنا فرض کیا ہے، وہیں سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نام پر صاحب نصاب لوگوں کو اپنی طرف سے جانور ذبح کرنا اللہ کے نام پر، یہ بھی واجب قرار دیا، جس کو قربانی کی عبادت کہتے ہیں. اس سلسلے میں گزشتہ ہمارے سامنے جو بات آئی تھی کہ اس عبادت کے واجب ہونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا اور بالخصوص خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں پر لازم فرما دیا، جس کا ذکر سورہ صافات میں یوں فرمایا: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک بہت بڑا فدیہ عطا کیا، جس کو جنت کا دمبا کہا جاتا ہے. جنت کا جانور لایا گیا ان کے بدلے میں، اور پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے اس قربانی کے مسئلے کو بعد میں آنے والوں کے لیے لازم کر دیا، اور سلامتی ہو اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام. ایسا ہی ہم اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. پھر بعد میں ان کو مزید بشارت ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. بعد میں اللہ نے ہونے والی اولاد میں برکتوں کا ظہور بھی اس میں وعدہ کیا. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. کہ ہم نے برکتیں عطا فرمائی بعد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی، اسحاق علیہ السلام پر بھی، مگر ان دونوں کی اولاد میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوئے ہیں اور کچھ ظالم بھی ہوئے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی ہوئے. تو نافرمانی کرنے والے اللہ کی نظر میں ناپسند ہیں، چاہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہو یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، چاہے خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
سید گھرانوں سے ہوں مگر نافرمان ہوں تو یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے بارے میں مزید وضاحت ہم کو اس طرح سے سمجھنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل نے رہتی دنیا تک کے لیے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر لازم کیا، اور حج کے عبادتوں میں سے بھی اس کو ایک اہم عبادت قرار دیا گیا، اور بالخصوص منا کے مقام پہ ہی، کیونکہ منا کے جس مقام میں جس علاقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ جگہ قبول فرمائی تھی، اور آج بھی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کے ٹائپ پر ایک عمارت بنی ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر، کہا جاتا ہے کہ وہی مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ذبح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اوپر سے گنبا بھیجا، تو وہ مقام منا کا کہلاتا ہے، اور اسی لیے منا کے مقام پر ہی حاجی حضرات کو اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، چاہے دم تمتع ہو یا دم قران ہو یا مستقل جنایات سے متعلق کم، تمام چیزیں وہیں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ حج کے کاموں میں اگر کسی سے اونچ نیچ ہو جائے واجبات کے معاملے میں تو جنایات کے طور پر بعض چیزوں میں دم واقع ہوتا ہے، دم دینا پڑتا ہے۔ دم کا مطلب ہے ایک بکرا یا بکری اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، جس کو دم جنایات بھی کہتے ہیں، یہ بھی وہاں بنا کے علاقے میں ہی کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی غلطی تو ہوئی حج کے دنوں میں حج کے کاموں میں، اور یہاں اپنے گھر پہ آ کے ہم ذبح کریں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہاں کی جنایت کو وہیں ذبح کرنا ہے، چاہے حاجی وہاں سے ادھر آ جائے لیکن اس کے نام سے ذبح تو وہی ہوگا، یہ ترتیب بیان کی گئی۔ تو آئیے اس سلسلے میں دو تین اہم باتیں ہیں جو اس وقت ہمارے لیے اس عبادت کی انجام دہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے، ڈیمانڈڈ۔ مثلا قربانی کا صرف مقصد جانور کو ذبح کر دینا اور گوشت کھا لینا یہ مقصد نہیں، اصل خاموش بیٹھو، نہیں بیٹھ سکتے، ایک بچہ ادھر بٹھائیے، یہاں دونوں بیٹھ کے گڑبڑ بہت کرتے، سامنے گڑبڑ کر رہے ہیں، ایسا آپ کو اس سامنے دونوں بچے بیٹھ کر سامنے گڑبڑ کریں تو ڈسٹرب ہوتا ہے، خاموش بیٹھا روٹی کریں تو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ جو عبادت مقصود ہے قربانی کے اعتبار سے، اس میں اصل مقصد جذبہ قربانی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو جانور کا گوشت جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے، نہ چمڑا جاتا ہے، نہ ہڈی جاتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کیا فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے پاس نہ جانور کا خون جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے، نہ اس کی کوئی چیز جاتی ہے، پھر تمہارے طرف سے اللہ کے معاملے پر اللہ تک جا رہا تھا دل کا جذبہ، تقویٰ۔ تقویٰ عربی میں کہتے ہیں، اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے دل کا وہ جذبہ جس جذبے سے ہم قربانی کرتے ہیں، یہ تو یہ دل کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان دونوں باپ بیٹوں کا واقعہ سنا کر اس جذبے کو یاد کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ باپ اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں بیٹے کے سامنے کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یعنی اصل گفتگو یہ قربانی کا تو آخری مسئلہ ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنا آخری مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ کہ اس سے پہلے باپ اور بیٹے میں جو گفتگو ہوئی، ہم تو کہتے ہیں کہ اصل قربانی کی روح وہی ہے جو گفتگو دونوں کے درمیان میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی گفتگو کو قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے ذکر فرما دیا۔ پہلے نمبر پہ مغالب فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سورہ صافات کی آیت۔ اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، ایسا نہیں کہ بھائی بیٹا نفرت والا تھا، بیٹے سے نفرت کرتے تھے اس واسطے کاٹ دینا چاہ رہے، نہیں نہیں، بہت محبت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ بڑھاپے میں بچہ ہوا تھا پہلا، اور اولاد کی تمنا تھی، اللہ سے مانگ بھی رہے تھے، اب آخر میں آخری عمر میں بچہ ہوا ہے، تو یہ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی بچے سے؟ اب اللہ تعالیٰ اسی مسئلے میں دیکھنا کیا چاہتے ہیں کہ
بچے کی محبت دل میں زیادہ ہے یا بچہ دینے والے کی محبت زیادہ ہے؟ بھائی بچہ دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. بولیے یہ آزمانا اللہ کی طرف سے اچھی بات ہے یا غلط بات ہے؟ بعد میں بولتے ہیں بیٹے کو دعا کرو بولے اللہ تعالیٰ. واہ بھائی بیٹا دینے والے وہ تو ذبح کروانے کے نام سے بول کر کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ہم بیچ میں اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹے کی محبت تمام چیزوں کی محبت کم ہونا اور اللہ کی محبت زیادہ ہونا یہ ہم سب سے مطلوب ہے. ایسا نہیں کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی مطلوب تھا کہ بھائی بیٹے کی محبت کم ہونا اللہ کی محبت زیادہ ہو. کیا ہم سے اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ نہیں کرتے؟ حدیث قرآن کی آیت میں آیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہونا ہے. جب وقت آئے کہ ایک طرف ایمان کا معاملہ ہے اور دوسری طرف ملک اور وطن کا معاملہ ہے. ملک وطن کو چھوڑو اللہ کے نام پہ اللہ کی محبت کو باقی. ایک طرف اولاد کا معاملہ ہے اور دوسری طرف اللہ کی محبت کا معاملہ ہے. کیا ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے بیوی بچوں کی خاطر کیا اپنی جان کو اللہ کے راستے میں شہید کیا کہ نہیں کیا؟ باوجود بیوی بچے چاہتے تھے کہ نام شہید نہ ہو لیکن باضابطہ شہید کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں. اور ایک صحابیہ حضرت خنسا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 4 جوان بیٹے تھے اور غزوہ احد کا موقع تھا تو 4 بیٹوں کو رات میں بٹھا کر اللہ کے راستے میں شہادت کی فضیلت ماں بیان کر رہی ہے. ماں 4 بیٹوں کی ماں اور 4 جوان بیٹوں کی اور کیا بول رہی ہے ماں؟ بیٹے میں نے تمہارے معاملے میں اور اپنے شوہر کے معاملے میں کبھی خیانت نہیں کی یعنی امانت داری کے ساتھ پوری زندگی گزاری. اور کل قیامت میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ 4 شہید بیٹوں کی ماں کہہ کر پکارے گا تو بولو میرا سینہ فخر سے کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ بولے ہاں. اس طرح سے ماں نے اپنے 4 بیٹوں کو ابھارا ہے آنے والے کل شہادت حاصل کرنے کے مسئلے میں. اب بولیے دنیا میں ایسی ماؤں کو آج کل کیا بولتے ہیں؟ ارے اتنی ہوشیار ماں نہیں تھی. ہوشیار ماں تو وہ ہوتی بیٹا تو جنگ کے میدان میں سے خاموشی سے نکل کے کھا کے آ جا پھر میرے پاس قریب آ گیا تو میں تجھے ہوشیار سمجھوں. اب یہ ان کو ہوشیار بولا جائے یا ان کو ہوشیار؟ تو حضرت خنسا نے جب بعد میں محسوس کیا کہ میں اور ہر ایک کو یہ نہیں کہا میں یہ نہیں دیکھنا چاہوں گی کہ پیچھے سے زخم نہیں آنا تم لوگوں کو سامنے سے زخم آنا یعنی مردانہ وار میدان میں مقابلہ کرتے کرتے مرنا. پیچھے سے زخم آیا مطلب بھاگتے بھاگتے پیچھے سے کوئی دشمن تم کو مارا ہے ایسا میں نہیں چاہوں گی. اللہ اکبر کیسی ماں ہوگی. اور ایسی ماؤں کو تیار کرنے والے کون تھے؟ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بتائیے کہ دنیا میں اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ کو یا اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنے کا جو جذبہ ہے حقیقی قربانی کی روح یہ ہے. روٹیشن کے طور پہ بھائی کس کے پاس حصہ بڑا کم مل رہا ہے جا کے ان سے ملیے. زیادہ ملنے والوں کے بارے میں تبصرہ کر کے بولے آ رہے ہیں وہ پیسے بہت کھا لے رہے ہیں ہوتا اتنے میں کام ہو پیسے وہ بہت کھا لے رہے ہیں کم سے کم میں ہو گیا تو اچھا. اس طرح کے بارے میں ایسے انداز میں قربانی پھر بعد میں اس کی پھر لڑائی الگ. یہ سب چیزیں قربانی کی روح سے ہٹ کر ہیں. اسی لیے چونکہ ہم شہر میں قربانیاں کرنے کے معاملے میں آج کل کئی مسائل سے ہم گزرتے ہیں اس واسطے کوئی بڑے جانور کی قربانیاں کرنے والے حضرات تنظیمی اعتبار سے کرتے ہیں تو اس میں ان کے لیے کئی قسم کے مسائل ہوتے ہیں. لا کر اگر اپنے گھر میں ہم جانور کاٹیں اس کے وہ جڑی اس کے تمام سارا چیزیں وغیرہ لے جا کر پھینکنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ آیا لے جا کے کہیں دوسری جگہ کچرے میں ڈالنا خود ایک مسئلہ. تو اب اگر کہیں آپ کو سہولت سے کسی ایک انداز میں تنظیم کی طرف سے کی کرائی قربانی سکون سے مل جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ خود ان مسائل سے آگے بڑھاتے ہیں مسائل کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان مسائل میں محنت مشقت کرتے ہیں. یہ محنت مشقت کے سلے میں اگر ان کو کچھ اس سلسلے میں لگ کے آتا ہے تو یوں سمجھیے ان کی محنت کا صلہ بھی ہوتا ہے. تو یہ مسائل بھی بیچ میں ہوتے ہیں. تیسرا اہم مسئلہ جانور کے سلسلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل یہ بتایا کہ قربانی کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں پہلے جانور کو خرید کے لا کے اس سے محبت پیدا کی جائے کیونکہ پالتو جانوروں میں انسان سے محبت ہوتی ہے. ارے بلی میں محبت آ جاتی ہے تو پالتو جو حلال جانور ہے اس میں کیوں نہیں آئے گی؟ چنانچہ
بکرا بکری بیل بھینس گائے وغیرہ، بھینس غلط بولتے لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے ویسے ہی جیسے بیل کی اب گائے کی قربانی جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اپنے ماحول میں اس کو کھانا پسند نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ بھی حلال جانوروں میں سے ہے۔ دودھ جب پینا جائز ہے تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز قرار دیا گیا۔ تو اس واسطے ایسے پالتو جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے پالنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے اور ان کی قربانی کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے۔ بعض پالتو جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں دے سکتے، مثلاً گھر میں مرغا مرغی بھی پلتے ہیں، بطخ بھی پلتی ہے، مگر کیا ان کی قربانی جائز ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر میں گدھا بھی پلتا ہے، کتا بھی پلتا ہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ تو یہ پلنے والے جانور یہ بھی ہیں، وہ مطلقاً اپنی طرف سے خود حلال نہیں، حالانکہ گدھے کو سواری کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کی بات تو دور کی بات رہی، اس کا مستقل گوشت کھانے کی خود اجازت نہیں ہے سال کے 12 مہینے۔ تو اس واسطے جانوروں کے مسئلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، پہلے انس پیدا کر لیا جائے، اس کو اپنے ساتھ لے جا کر گھاس چرانا، وہ کرنا، یہ سب ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف شہر کی رہائش، شہر میں رہنا، جو آج کل فلیٹ سسٹم میں رہنا ہی زیادہ چل پڑا، اب فلیٹوں میں بکرے لا کے کیسے پالیں گے بھائی، یہ مسائل کھڑے ہو۔ دوسرے، لاک ڈاؤن کے حالات اور یہ کورونا کے حالات کی وجہ سے حکومت نے ایسی اور چیزوں پر بھی پابندی لگا دی جس سے کورونا پھیلنے کے حالات بن سکتے ہیں۔ گزشتہ سال کو بڑے جانوروں کی قربانی گھروں کے اطراف میں اور میدانوں میں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسلموں میں لے جا کے جہاں پہلے سے ذبح کیا جاتا وہاں لے جا کر کاٹ کے لا کے بعد میں گوشت تقسیم کرنا چل رہا، یہ ترتیب بن رہی۔ تو اس سے اندازہ لگا کہ حالات میں پریشانیاں بیچ میں آتی رہتی ہیں، تو ایسے مواقع پر جذبہ قربانی برقرار رکھنا، اور وہ جذبہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے واسطے، کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ سوچ کر جواب دو۔ فانظر ماذا ترى، مفسرین نے لکھا فانظر ماذا ترى کا ترجمہ یہ ہے ذرا سوچ سمجھ کر جواب دو۔ تو فوراً بچے نے سوچے سمجھے بغیر جو جواب دیا، وہ جواب سوچنے سمجھنے کے جواب پر بھی بھاری تھا۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو اوپر سے حکم دیا جا رہا ہے آپ بلا تکلف اس کام کو کر دیجیے، میری ذات کا اس معاملے میں مسئلہ مت سوچیے، کیوں میں کیا، میری حیثیت کیا پیدا کرنے والے کے حکم کے مخالف، یہ ہوا مسئلہ۔ اس لیے فوراً یہ جملہ فرمانے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو عملی اقدام قرار دینے کے مسئلے میں اپنی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ کو بھی اس معاملے میں رازداں بنا، اور وہ بھی کیسی تھی، کس کی بیوی تھی، حالانکہ بھلے پلنے اور بڑھنے کے مسئلے میں بادشاہ کے پاس ان کا قیام رہا اور بادشاہی کی طرف سے باضابطہ تحفے کی شکل میں ملی تھی حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ علیہ السلام کو تحفے میں دی گئی، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزری تو ان کی زندگی میں بھی بہت بڑی تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کی بنیاد پر اپنی طرف سے کہنے لگی ارے ایک بیٹا تو کیا، اگر 100 بیٹے بھی اللہ نے دیے ہوتے تو ان 100 بیٹوں کو بھی میں اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے جذبہ قربانی، اور اسی جذبہ قربانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس فیملی اور اس خاندان کے لوگوں کے عمل کو زندہ رکھنے کے واسطے حج کے دنوں میں یہ کام کروایا۔ مینا کا قیام بھی اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور جانوروں کا ذبح کرنا بھی اسی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور اللہ کے نام پر کثرت سے لبیک اللہم لبیک پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کا جذبہ بھی یہی بتاتا ہے۔ لبیک کا اردو میں ترجمہ اگر کیا جائے اے پروردگار میں ہر معاملے میں حاضر ہوں، میں آپ کے لیے ہر معاملے میں جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، جذبات کے ہر اعتبار سے میں آپ کے پاس سامنے حاضر ہوں، اور یہ اقرار کرتا ہوں لا شریک لک، آپ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں بھی اگر میں کروں گا تو صرف آپ ہی کی کروں گا، اور تمام نعمتوں کے بارے میں بھی شکر ادا کروں گا تو صرف آپ ہی کے لیے، اور تمام سلطنت اگر ہے تو دنیا میں کسی کی ہے تو وہ آپ کی ہے،
یعنی دنیا میں وقتی طور پر کسی کو ہم چیف منسٹر یا پرائم منسٹر مانتے ہیں کہ عارضی سطح پر اصل تو آپ ہیں ہم سب کے حکم الحاکمین، بادشاہ اصلی بادشاہ آپ یہ لقب الملک، اس اعتبار سے اس الفاظ میں جذبات کو ادا کرنا۔ پھر یہ ذی الحجہ کے تقریباً 10 دنوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بار بار تکبیر کے جملوں کا ادا ہونا بھی اسی شکرانے کے طور پر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں کیا ہے؟ ہر موقع پر ہم اپنی عظمت اور اپنی کبریائی نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے گن گانا ہے۔ بالخصوص پہلی ذی الحجہ سے لے کر یہ ایام تشریق گزرنے تک باضابطہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ کہنا کو واجب قرار دیا گیا۔ یہ ہے اس کا اثر۔ تو اس کے بارے میں یہ سب کیا ہے؟ جذبہ قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے اور روح قربانی کو اپنے اندر بار بار اس کو عمل کی شکل میں بڑھانے کے واسطے۔ اب جب یہ جذبہ آپ کے اندر ہمارے اندر بڑھے گا، یہی اصل بندگی کہلاتی ہے۔ تو مقصد کیا ہوا؟ صرف گوشت کھا لینا یا گوشت کے نام پر تقسیم کروا لینا یہ مقصود اصل نہیں۔ مسئلہ پوچھنے والے ایسے بھی پوچھتے ہیں، اور ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بکرا بھی کاٹتے ہیں اور بڑے جانور میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ بڑے جانوروں کے حصے کو تو ماں کا ماں تقسیم کروا دیتے ہیں، اور جتنا بکرا کاٹتے ہیں پورے کا پورا اپنے گھر کے فریج میں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے کیا؟ یا وہ بھی تقسیم کرنا چاہیے؟ ارے بھائی، اصلی عبادت تو اس مسئلے میں جذبہ قربانی کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، تقسیم کا عمل تو ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بڑے کا معاملہ بڑوں کو دے دے، چھوٹا صرف چھوٹوں کے لیے اٹھا کے رکھ لے، ایسا نہیں۔ چھوٹے میں بھی 3 حصے کرنا بہتر ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے اور دوسرا حصہ غریب غربا کے لیے، تیسرا حصہ دوست احباب اور رشتے داروں کے لیے۔ ایسی ترتیب بتائی جاتی ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ دوسروں کو دینے سے خرچ کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور آدمی مال کی محبت سے بچتا ہے۔ مال کی محبت جیسے جیسے دل میں گھر کرتی جائے گی، ویسے ہی آدمی کے اندر کنجوسی آتی جائے گی، اور کنجوسی بجائے خود ایک بدگناہ ہے، کبیرہ ہے۔ بخیل اچھے باشد ترنگر بمال، بخالی کی مفلس قرت گوشما، یعنی بخیل دیکھنے میں مال کے اعتبار سے کتنا ہی زیادہ بینک بیلنس والا کیوں نہ ہو، مگر اللہ کی نظر میں وہ ذلیل بھی ہوگا اور جنت میں جانے سے بھی روک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ بھی مالی صدقہ ہے۔ اب مالی صدقہ اگر دوست احباب میں غریبوں میں نہ کیا جائے تو یہ اس میں اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ویسے یہ بات طے ہے کہ فریج میں رکھ کر کھانے سے یہ قربانی کے گوشت میں نقصان تو نہیں ہوتا، بیکٹیریا وغیرہ نہیں پیدا ہوتا، جبکہ جتنا عام دنوں کے گوشت میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے ویسا قربانی کے گوشت میں نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جان بوجھ کر زیادہ سے زیادہ دن خود اپنے لیے اٹھا کے رکھیں اور بڑے حصوں کو جلدی تقسیم کر دیں۔ کیوں؟ وہ بڑوں کا معاملہ ہے، اور چھوٹے کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے ایسے معاملات میں اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں کے دیکھنے کے اعتبار سے اس میں بھی تقسیم ہو، اس میں بھی تقسیم، اور بڑے جانور کے حصے کے گوشت کو بھی اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کو تو صحیح سمجھ رہا ہے مگر اس گوشت کو کھانا اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، تو یاد رکھیے حلال چیز سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا کل قیامت میں ہمارے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی جن کو کھانا پسند نہیں ہوتا، پسند نہ ہونے کے باوجود ایک آدھ گوشت کا ٹکڑا روٹی وغیرہ کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اپنی پسند کا معیار اصل نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا معیار اصل ہے۔ تو بھائی حلال چیز ہے، کیا حلال چیز کھانے سے خدا نخواستہ آپ کے اندر کوئی خطرناک نقصان ہے؟ ہاں، ڈاکٹر نے پرہیز قرار دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے پرہیز کے اوپر جب وہ عمل نہیں کر کے گناہ ہو جاتا تو ڈاکٹر کے پرہیز پر پورا عمل کرنا کہاں فرض ہے؟ پہلے یہ بتائیں بھائی، ڈاکٹر حضرات نے بتا دیا تو اس پر 100% عمل کرنا کہاں فرض لکھا ہوا ہے؟ جب اللہ کے حکم پر فرض پورا نہیں ہوتا اور وہاں ہم سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتے تو ڈاکٹروں کے مسئلے کو بھی ایسا ہی ایزی لے کر 1-2-4 ٹکڑے کھانے میں انشاءاللہ
نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، یہ سمجھ کر چلیں۔ پھر تیسری اہم بات کہ قربانی کے مسئلے میں کبھی کبھار جب یہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے معاملہ، تو اس میں مختلف قسم کے مسائل مسلمانوں کو سامنے آتے ہیں، کبھی غیر مسلموں کی طرف سے، کبھی عام مسلمانوں ہی کی جانب سے۔ غیر مسلموں کی طرف سے پیش آنے والا مسئلہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مکھی مارنا بھی جرم ہے، مچھر کو مارنا بھی جرم ہے، مگر مارتے برابر ہے۔ مچھروں کو بھی مارتے ہیں ہول سیل انداز میں، مکھیوں کو بھی مارنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی نظر میں کسی بھی جاندار کو مارنا جرم ہے، مگر مکھی اور مچھر مارتے نہیں مارتے۔ مارنے کے لیے مختلف طریقے، مٹھی شکر کے اندر کچھ زہر ملا کے سامنے ڈال دیتے، مکھیاں مارنا ہوتا تو میٹھے انداز میں مارنا، مگر مارنے کے نہیں مارنا۔ مچھروں کو بھی وہ آل آؤٹ کی شکل میں، فلاں کی شکل میں، اس کی شکل میں، بیٹ کی شکل میں مارنے کو بھی حالات سمجھتی ہیں۔ بیٹا بہت گرے، وہ ایک صاحب بیٹ بیچتے ہیں، وہ لوگ بولے غیر مسلم کے لیے جاتے ہیں، وہ غیر مسلم جن کے یہاں مچھر اور مکھی مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بتائیے جب ستا رہے ہیں تو مارنے کی اجازت تو اللہ نے خود دی ہے۔ تو کوئی جانور ستاتا ہے اس کو مارنے کی اجازت دی گئی، مگر ناحق کے کسی جانور کو مارنا نہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ جو جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں یہ ناحق کے نہیں، حق کی بنیاد پر۔ کیوں بھائی؟ سب سے پہلے تو ابھی آپ کے سامنے کہا جنت سے دمبا بھیجا گیا، بولے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے میں اللہ نے اس دمبے کو جائز سمجھ کر بھیجا یا ناجائز سمجھ کر؟ ارے بھائی وہ دمبا جاندار تھا، جانور تھا کہ نہیں تھا؟ اگر جانور تھا تو پھر کیوں ذبح کروایا؟ وہ بھی جنت کے دمبے کو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ یہ بڑوں کے طرف سے ذبح کیے جا سکتے، اور بڑوں کے لیے چھوٹے اکثر و بیشتر نچھاور کیے جاتے ہیں۔ جیسے شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے تو شیر صاحب اپنی رضا کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ کیا گھاس پھوس پہ زندگی گزارا کر لیتا ہے؟ بولے نہیں، پوری محنت کر کے، ہمت کر کے، کبھی کسی ہرن کو پکڑتا ہے، کبھی نیل گائے کو پکڑتا، کبھی کسی کو پکڑ کے چوس کے اس کے گلے میں خون سے نکال کے فلاں کر کے جہاں کہاں اس کو مار دیتے، بعد میں پھر دوسرے اور جانور بھی آ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو کیا بولنا پھر اس معاملے میں؟ شیر کو بھی پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ، اور اس کی غذا جو ہرنی وغیرہ جس کو مار کے کھاتا ہے اس کو بھی پیدا کرنے والے اللہ۔ اب پھر بھی شیر صاحب کا نام جنگل کا بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، کرتا کیا ہے؟ چھوٹوں پر حملہ کر کے ان کو مار کے کھا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے نیچر بنایا ہے، اور اس نیچر پر ہم کو اعتراض اگر جا کے جنگل میں کرنا ہے تو ذرا کسی شیر کے سامنے جا کے اعتراض کرنا ہے یہاں، بھائی تم بکریوں کو مار کے کھا جاتے، انہیں بتا ٹھیک ہے بکری کو نہیں آپ اس سے بولنے اور اعتراض کرنے والے کو خود بولے گا فی الحال آپ ہی آ جائیے بہتر رہے۔ تو اس واسطے ایسا اعتراض کرنے بیٹھے کی مدد، ایسا اعتراض کرنے کے ہم حقدار نہیں۔ بیٹھنے کی جگہ ہے تو کھڑے ہو کے سننا مکروہ قرار دیا بھائی، بیٹھنا اصل ہے افضل، اور جن حضرات کو جگہ نہیں مل رہی اوپر بھی تشریف لے جا سکتے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ سمندر میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیتی ہیں، ہے نہیں بھائی حقیقت، بلکہ بہت سے شکاری حضرات چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کو لے جا کے گل میں لگا کے بڑی مچھلیوں کو پکڑتے نہیں پکڑتے۔ کیوں پکڑتے ہیں؟ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھانے کے شوق میں آ جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا بڑی مچھلیوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور چھوٹی مچھلیوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور؟ بولے نہیں، اس میں بھی نیچر وہی ہے، اللہ ہی نے ان کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی غذا ان کی وہی رکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بڑوں کے لیے چھوٹے نچھاور کیے جاتے۔ اور اسی طرح ہمارے اپنے ملک میں اگر کوئی دھرتی ماتا کے نام پر شہید ہوا تو کیا بولتے ہیں؟ دھرتی ماتا بڑی، شہید ہونے والا اس کا بچہ، لہذا بچہ اگر ماں کے نام پہ نچھاور ہوا ہے تو اس کو ہم شہید ملک کہیں گے، بول کر ہر سال ان کے لیے کچھ ایک آدھ منٹ کا سوگ مناتے نہیں مناتے شہیدان وطن کے، کیا بول کے؟ بڑی ماتا کے لیے چھوٹے بچے ذبح ہوئے، حالانکہ ہمارے پاس اس کا صرف نام بدل دیا جاتا ہے۔ بولے زمین کے لیے شہادت نہیں ہے، اصل زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہمارے مقابلے میں وہ ہماری خادم ہے، تاکہ ہم اس کے خادم ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، زمین کے خادم ہم نہیں ہیں، زمین ہماری خادم۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی نے تم کو آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی انسان بڑا، باقی سب چیزیں چھوٹی۔ پھر دھرتی ماتا کے لیے شہید ہونے والوں کے مسئلے میں کیا بولتے؟ دھرتی ماتا بڑی اور اس کے لیے شہید ہونے والے چھوٹے۔ اور غیر مسلم حضرات بھی مہاکالی دیوی کے پاس جا کر جانور ذبح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ابھی کسی کو دیکھنا ہے تو ٹائم پوائنٹ کے نچلے حصے میں جہاں سے
ادھر جاتے ہیں اندرا پارک کی طرف، ذرا دیکھیے گا سال کے کئی مہینوں میں وہ لوگ بھی جانور ذبح کرتے ہیں. بولے ہم کریں تو دہشت گردی، انہوں کریں تو جاہلیت کا مسئلہ ہوا، آپ کریں تو ٹھیک اور ہم کریں تو گناہ، یہ تو خطرناک بات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی چیزیں اللہ نے دنیا میں ہر ایک کے لیے رکھی، اور یہ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی وہ آیت، سورہ حج کی وہ آیت پڑھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربان گاہ متعین کر رکھی تھی، قربانی کی جگہ بھی اور قربانی کی چیزیں بھی. گویا ہر امت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ تلائی ہوئی سنت ہے، اور بائبل میں ہو یا اس زمانے کی گیتا کتاب میں ہو یا ویدوں میں ہو، ان سب چیزوں میں قربانی کرنے کا ذکر آیا ہے. اس واسطے ایسے اعتراضات کرنے والوں سے ہم ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آخر میں یہ بھی اعلان کر دیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کریں گے ایمان والوں کی جانب سے. کیا مطلب؟ ایمان والے حضرات کی جانب سے ہر سال جو مخالفتیں آتی رہتی ہیں، اس کے معاملے میں مخالفتیں آخر میں ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور قربانی کرنے کے حالات میں پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کیا یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے کہ نہیں ہمارے اس ملک میں؟ تو اس واسطے اس معاملے میں ڈرنا نہیں. دوسرا اہم معاملہ، دو مسئلے ہیں جس کو سمجھ کر بات کو ختم کرنا. ایک اہم مسئلہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں. بولے قربانی کیونکہ مالی صدقہ ہے، اصل جانور کو اپنے مال سے خرید کر ذبح کرنا یا حصہ ملنا مالی صدقہ، اور مالی صدقہ ثواب جاریات میں رکھا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں انسانوں کے مر جانے کے بعد اس کا اپنا عمل تو منقطع ہو جاتا، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مرنے والے کو مستقل ثواب چلتے رہتا ہے. یہ بات حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے، اور وہ حضرات بھی مانتے ہیں جو قربانی نہیں کرنا بولتے، وہ بھی حدیث مانتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وہی تین چیزوں میں ثواب جاریہ ملتا ہے. نمبر ایک، نیک اولاد. نیک اولاد خود ثواب جاریہ ہے، چاہے وہ نیک اولاد ہمارے لیے کوئی اچھا کام کر ہمارے نام سے کرے یا نہ کرے، تو وہ نیک اولاد خود ثواب جاریہ. یہ فرق. اور نیک اولاد اگر ہماری طرف سے نیت کر کے اچھا کام کرے گی، وہ تو اور اچھی بات ہے. مالی صدقہ کہا گیا، مالی صدقے کی بنیاد پر ثواب جاریہ زیادہ ہوگا. دوسرے نمبر پر ایسا کام جو مرنے والے کی طرف سے اپنی زندگی میں وہ کر کے گیا تھا، کوئی ایسا جس کو رفاہی کام کہتے ہیں، جیسے کہیں کسی جگہ بورویل کروا دیا، کسی جگہ باولی بلوا دی، کسی جگہ گیسٹ ہاؤس بنوایا، کسی جگہ مسجد میں پنکھے وغیرہ یا جانمازیں وغیرہ اسی انداز میں لگوائے، تو یہ مرنے والے کو اس کا ثواب مستقل پہنچتا رہتا ہے. یہ مالی صدقہ ہے. تیسری چیز علمی خدمات ہیں. علمی خدمات کی بنیاد پر بھی ثواب جاریہ ملتا ہے. مثلا کسی نے بچپن میں شہر حدیث لکھا کے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ 40 حدیثیں یاد کرو، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، جس مومن کو 40 حدیثیں یاد ہوں گی، انشاءاللہ قیامت کے دن وہ اچھے مقام پر ہوگا. ویسی 40 حدیثیں یا کوئی اچھی چیزوں کا مسئلے مسائل کے اعتبار سے مسجدوں میں لکھ کے لگانا تاکہ لوگ پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ سب علمی خدمات. یہ مرنے کے بعد بھی انسان کا ثواب جاریہ کی شکل میں جاتا ہے. تو یہ قربانی بھی مالی صدقے میں، اور مالی صدقہ مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے. یہ بات بولی گئی. اس واسطے مرحومین کی طرف سے نقلی طور پر قربانی ہوگی، واجب نہیں. ہاں، مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے، مثلا آج ابھی 2-4 دن پہلے کسی کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے وہ بول کے مرے، دیکھو یہاں بقرعید کا معاملہ ہے، میں نیت کر کے رکھا تھا میں اپنے مال میں سے ایک جانور ذبح کروں گا، اب میں اگر انتقال کر گیا اس سے پہلے تو تم لوگ میری جانب سے ذبح کر دینا. تو اب یہ جانور کا ذبح کرنا وصیت کے طور پر واجب ہو جائے گا. یہ بنا کیونکہ وصیت کی ہے مرنے والے، اس لیے بغیر وصیت کے کرتے ہیں تو وہ نفلی قربانی ہو، اور وصیت کے بعد کرتے ہیں تو وہ واجب قربانی. اسی طرح ایک اہم مسئلہ کہ پہلے زمانے سے لوگ برابر قربانیاں کرتے آ رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جو حالات، مدینے میں آنے کے بعد سے حالات میں تھوڑی تبدیلی آئی. شروع میں مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور صحابہ بھی تھے، تو ایسے حالات سے گزرے جس میں 3 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی. 3 دن فاقہ ہوا کرتا تھا، اور کبھی اس سے بڑھ کر بھی ہو جاتا. ویسے موقع پر قربانی کا حکم دیا گیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس حالات کم تھے، تو ان لوگوں کو بھی قربانی کرنے کی تمنا کی خواہش، حالانکہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسوں سے فرمایا اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کاٹو تو بھی کافی ہے. کیا مطلب؟ بھائی نفلی قربانی ہے تم لوگوں کے اوپر، قربانی واجب ہی نہیں. جب واجب نہیں ہے تو پورے گھر کی طرف سے بھی ایک چل جائے گا. ویسا تو پوری امت کے نام سے بھی ایک دعا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہے مسئلہ. لیکن ہر گھر کے فرد کے اوپر وہ گھر کے افراد جیسے بیوی کے پاس سونا چاندی اچھی طرح موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، بیوی کے اوپر زکات الگ واجب ہے. شوہر صاحب بینک بیلنس کے مالک ہیں اور اچھے کاروباری ہیں، ان کے اوپر الگ واجب ہے، بیوی کے اوپر الگ واجب. اب ایسے گھرانے میں خالی پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کاٹ دیا جائے تو مناسب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب حالات میں وسعت پیدا ہوئی تو احکام میں تبدیلی پیدا کی. بولے جب وسعت آ گئی ہے تو اب کرنا ضروری ہے. وسعت آنے سے پہلے غربت ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اور وسعت آنے کے بعد کے حالات میں الگ مسئلہ. حدیثیں دونوں ہیں، مگر وہاں کی حدیث کو یہاں لا کے لگا دینا کہ کیا ہے، یہاں کی ایک وہاں کا روڑا بانو مکینے ڈبا جوڑا ہو جاتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے ذرا بچنے کی ضرورت ہے. عقل کا استعمال ایسی بھی چیزوں میں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے کے ساتھ صحیح عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جناب محمد خالد